بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ بخش 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ کچھ کن ذہن تھا اور کچھ کام سے بھی جی چراتا۔ تو والدین نے سوچا کہ دنیا کے تو کسی کام کا ہونے سے رہا، تو کیوں نہ راہ خدا میں لگا کر آخرت کا کچھ سامان ہی کر لیا جائے۔ اور یوں اللہ بخش کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا تاکہ بوقت ضرورت ہمارے بھی کام آ سکے۔ گاؤں کے سارے لوگ اللہ بخش کو اللہ بخشے پکارنے لگے کہ نام کا نام، اور ساتھ میں اللہ بخش کو دعا بھی میسر آنے لگی۔ میرے عزیز، کبھی کبھی نادانیوں کی جست اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ اہل خیر تمنا ہی کر سکے۔ بھولے بادشاہوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب پکار دعا بن جائے یا دعا پکار کا روپ دھار لے تو آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ بخشے کو مولوی صاحب بننے میں دیر نہ لگی۔ گاؤں کے وڈیروں کو جب اپنی رنگینیوں کی سنگینی کا احساس ہوتا تو وہ پچھتاوے میں خدا کے نام پر بہت سا چندہ دے دیتے، اور یوں گاہے بگاہے مدرسہ چلتا رہتا جس میں اللہ بخشے پڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں مخلوق خدا کا خانہ برباد کر کے خانہ خدا آباد کرنے سے کیا ملتا ہے، اور گانے والی راتوں کا خمیازہ گانے والی نیکیوں سے، جنہیں گا گا کر لوگوں میں بیان کیا جائے، تو اس طرح یہ حساب کیسے چکتا ہے۔ ایک دن اللہ بخشے مولوی صاحب نے فحاشی اور ناچ گانے پر ایک خطبہ دیا، اور اس میں لوگوں کو بتایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ فحاشی پھیلانے والے ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے وہ مستحق قرار پائیں گے۔ تو وڈیروں نے اس جرت پر اس خطبہ کی پاداش میں نیکی کی طرف راغب کرنے یا ان سے متنبع کرنے کی پاداش میں مولوی اللہ بخشے صاحب کو گاؤں بدر کر دیا۔ اور مولوی صاحب، ایک بیوی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور بے روزگار مولوی صاحب، وہ بھی ایک اجنبی شہر میں۔ خیر، کچھ دن تو رلے، فاقے کیے، اور اس کے بعد یہ کافی مشقت اور تکلیف سے دوچار ہونے کے بعد ایک امیر علاقے میں، پوش علاقے میں، زیر تعمیر مسجد میں امامت کی جگہ ان کو میسر آ جاتی ہے۔ اور اس مسجد کی جو کمیٹی تھی محلہ کی، انہوں نے ان کی تنخواہ مقرر کر دی 6,700 روپے، اور مسجد سے متصل ایک کمرہ نما گھر وہ ان کو عطا کر دیا کہ مولوی صاحب موج کریں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بہرحال امیروں کا علاقہ، امیروں کے بچے، نمازی بھی امیر اور ماحول بھی امیر، اس میں مولوی صاحب واحد ٹاٹ کا پیوند نظر آتے۔ ہر شخص مسجد کی آرائش و زیبائش، مسجد کی تزئین کا خواہاں تھا، اور کھلے دل سے پیسہ لگانے کو تیار۔ مسجد کمیٹی کے ممبر، جو کہ ایک ریٹائرڈ میجر صاحب تھے، انہوں نے تو اپنا مستقل ٹھکانہ ہی جیسے مسجد کو بنا لیا تھا۔ ہر وقت مسجد کے کاموں میں جیسے زندگی انہوں نے وقف کر دی ہو۔
پتہ نہیں جوانی کے کارنامے تھے جن کی گونج سے فقط مسجد میں قرار ملتا، سکون آتا، یا شاید عمر کے ساتھ ساتھ ہر طلب ڈھل جاتی ہے کہ سوائے اللہ کی طلب کے، اور یہ آگ ان کوئلوں میں بھی سلگتی ہے جو جلنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اور جہاں مسجد میں پیسوں اور عطیات کی ریل پیل ہو رہی تھی، وہاں مولوی صاحب کو کھانے کے لالے پڑے رہتے، کبھی گھی نہیں، کبھی چینی نہیں، کبھی دال نہیں، کبھی دوا نہیں، کبھی بچے بیمار تو کبھی پتی نہیں، کبھی ماچس تک نہیں۔ اور پھر مولوی صاحب کی تنخواہ تھی ہی کتنی، غریب کی تنخواہ تو سوچنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے، خرچ کرنے کی نوبت ہی کہاں آتی ہے۔ مولوی صاحب دن رات مالی پریشانیوں میں گھرے رہتے، اور نماز پڑھاتے ہوئے بھی اٹکل یہی دال گھی روٹی اور بچوں کی دوا، بچوں کے کپڑے، جوتا ٹوٹ گیا ہے وہ کیسے لینا ہے۔ اور نمازی جو تھے، معزز نمازی، ان کا فرمائشی پروگرام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا کہ میجر صاحب چاہتے کہ وہ ان کی معرکۃ الآراء تفسیر میں عربی کے کچھ جملے ڈال دیں، تو ولایت پلٹ نمازی صاحبان جو تھے انہیں غاروں کے دور سے نکل کر انگریزی پڑھنے کا مشورہ دیتے، اور جو بیکری والے مینیجر صاحب تھے وہ ظہر کی نماز کا دورانیہ مختصر کرنے پہ زور دیتے، اور ایک اور صاحب تھے وہ اگر کسی بچے کا کوئی شور ہو جاتا ذرہ بھی تو اس پر سیخ پا ہو جاتے اور مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے۔ بہرحال زندگی مولوی صاحب کی کٹ رہی تھی۔ ایک بار انہوں نے بڑی جرت کرتے ہوئے، حوصلہ کرتے ہوئے مسجد کی کمیٹی سے تنخواہ میں اضافے کا کہا اور اپنے مسائل سے کچھ نہ کچھ آگاہ کیا، لیکن یہی نمازی جو مسجد پر لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر چکے تھے اور لگانا چاہ رہے تھے، تو مولوی صاحب کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کچھ تو سیخ پا ہو گئے کہ مولویوں کو مانگنے کے علاوہ کام نہیں ہوتا، اور کچھ نے صبر اور قناعت کا درس دیا، اور کچھ نے آخرت پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا، اور کچھ نے طفل تسلیوں سے نواز دیا۔ اور انہی کے اندر ایک صاحب، انہوں نے خدا ترسی کے ناطے اپنے گھر پر بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی اللہ بخشے صاحب کو رکھ لیا، اور اس کے لیے انہیں بتایا کہ آپ کو ماہانہ 1000 روپے ملا کرے گا۔ تو آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ قرآن ٹیوشن پڑھانے والوں کا رتبہ و مقام، یا پھر ان کی کس حد تک قدر کی جاتی ہے، کس حد تک ان کو اہمیت دی جاتی ہے، یا اس تعلیم کو۔ تو بہرحال یہ سلسلہ بھی چل نہ سکا کہ کبھی بچوں کے امتحان ہوتے تو کبھی بچوں نے اسکول کا سبق یاد نہیں کیا، تو کبھی فیلڈ ٹرپ ہوتی، کبھی گھر میں ایسے مہمان وارد ہو جاتے کہ مولوی صاحب کا داخلہ ممنوع ہو جاتا کہ اس قدر ماڑا سا مولوی رکھا ہوا ہے۔ تو کبھی بچے کھیل کھیل کر تھک گئے ہوتے، اور میرے عزیز 1000 روپے ماہوار پہ نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کی نظر میں لاکھ روپے ماہانہ اسکول فیس اور انگریزی لٹریچر کی وقت اور موازانہ تو صاف ظاہر تھا۔ ایک صاحب وہاں اور بھی تھے جن کا فلم کی DVD کا کاروبار تھا،
ایک عرصے سے مولوی صاحب یہ بھی مہربان تھے، مولوی صاحب پہ یہ صاحب بھی مہربان تھے، کہتے رہتے تھے کہ مولوی صاحب آپ 2 وقت کا کھانا ہمارے گھر سے لے جایا کریں، مگر مولوی صاحب کو تو حلال و حرام کے فلسفوں سے فرصت ملے تو کچھ سوچے نہ، ان کو تو یہی ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام کے قریب نہیں جانا اور حلال میسر نہیں۔ تو بہرحال ایک دن پتہ نہیں گھر کے اندر کیسے حالات تھے، کن حالات سے مجبور ہو کر کہ پیٹ کا پتھر جو پیٹ پہ رکھا ہوتا تھا مولوی صاحب نے اور ان کے بچوں نے، وہ دل پہ رکھ کر ہاتھ میں ایک ٹفن اٹھایا اور مولوی صاحب چلے گئے ان صاحب کی طرف۔ وہ مووی والی جو دکان تھی ان کی، اس کے اوپر والی منزل پہ ان کا گھر کا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً ہی دروازہ کھلا، لیکن ساتھ ہی دروازہ کھلتے ہی ایک تیز آواز کانوں میں گونج گئی۔ جب وہ کانوں سے ٹکرائی تو مولوی صاحب تو وہاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے کہ وہ ایک انتہائی بیہودہ اور فحش گانے کی آواز تھی۔ مولوی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے ٹفن جو پکڑا ہوا تھا دروازہ کھولنے والی خاتون کے ہاتھ میں دیا، اور وہ خاتون جب تک خدا کے نام پر کھانا ڈال کر واپس لاتی تو اس وقت وہ خاتون دیکھتی ہیں کہ وہ خدا کا بندہ جا چکا تھا، اور بلکہ وہاں سے ہی نہیں جا چکا تھا، مسجد سے بھی جا چکا تھا، اس گھر سے بھی جا چکا تھا۔ وہ بندہ خدا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے مولوی اللہ بخشے صاحب یا ان کے بیوی بچوں کو کہیں قریب میں بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اگلے روز ماشاءاللہ سے مووی والی دکان میں مسجد کا اشتہار لگا ہوا تھا۔ ڈی وی ڈیز کی جو دکان تھی اس میں بڑا سارا انہوں نے اشتہار لگوا دیا، اور اس میں لکھا تھا امام مسجد کی اسامی خالی ہے، شاندار تنخواہ اور 2 وقت کا کھانا مفت میں ملے گا۔ شاندار تنخواہ وہی جو اللہ بخشے صاحب کو ملتی تھی، اور نیچے لکھا تھا ضرورت مند حضرات نیچے دیے گئے رابطہ نمبرز پر رابطہ کریں۔ یہ یقیناً نمبرز جو تھے کمیٹی ممبران کے تھے جو خدا کے گھر کو آباد کرنے والے تھے۔ اور میرے عزیز اس پر ہم کچھ تبصرہ نہیں کریں گے، آپ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور اس پہ بتائیے گا۔ اور ایک بات کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب انہوں نے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اس دوران متوقع تھا کہ ایک بڑا خطاب ہوتا، لیکن مولوی صاحب نے فقط ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دیا اور کہا سنتیں پڑھ لیں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ مولوی صاحب نے یہ فرمایا کہ 1000 مساجد تعمیر کروانے سے بہتر ہے کہ تم ایک بھوکے انسان کے پیٹ کو بھر دو، ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے، صراط مستقیم کی دولت سے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ براہ کرم میرے لیے بھی ضرور دعا فرما دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔